معزز خواتین و حضرات، معزز علماء ذی وقار، اور آج کی اس عظیم الشان سالانہ محفل دستار فضیلت تقسیم اسناد میں تشریف لانے والے حاضرین، میں اپنی طرف سے اپنے جملہ سٹاف اور اپنے تمام کارکنان کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے حد شکر گزار ہوں میں معزز علماء اکرام کا، معزز حاضرین اکرام کا، اور تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس عظیم و شان محفل میں تشریف لانے والے ہمارے چیف گیسٹ، آج کی اس محفل کی رونق، اس پروقار تقریب کی سب سے عظیم شخصیت، مبلغ اسلام، مبلغ یورپ، عالم بعمل، حضرت العلام علامہ حافظ محمد صدیق نعیم صاحب، ٹرپل گولڈ میڈلسٹ، ایوارڈ یافتہ یورپی یونین و ایوارڈ یافتہ رابطہ عالمی اسلامی سعودی عربیہ، آپ کا کہ آپ نے گزشتہ سال کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم پر شفقت فرمائی، ہم پر احسان کیا، اور انگلینڈ کی سرزمین سے صرف ایک مرتبہ میری گزارش کرنے پر آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر، عالم اسلام پر، اور علاقہ بجوات اور قبلہ علامہ صاحب کے پورے خاندان پر اللہ تا صبح قیامت فیوز و برکات کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام یوں تو ہمارے دارالعلوم کا یہ 5واں سالانہ پروگرام ہے، لیکن گزشتہ سال جب ہم یہاں پر ایک نئی عمارت میں اپنے مدرسے کے طلباء کو لے کر منتقل ہوئے، اور ہم نے علاقہ بجوات کی مدارس دینیہ کے اعتبار سے سب سے خوبصورت اور سب سے عالی شان عمارت کو جو ہے وہ تعمیر کیا، اور یہاں پر کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا، تو اس اعتبار سے یہ سالانہ دوسرا بڑا پروگرام ہے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے الحمدللہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام دیگر محافل سے اور دیگر جلسوں سے اس اعتبار سے تھوڑا سا مختلف اور منفرد ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر ابھی میرے یہاں پر آپ کے سامنے آنے تک کسی ایک شخص کو بھی، کسی ایک عالم کو، کسی ایک نعت خوان کو، جس نے بھی تقریر کی ہو یا نعت خوانی کی ہو، آپ نے ایسا چہرہ کوئی نہیں دیکھا جس کا تعلق ہمارے دارالعلوم کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے یہ خوبصورت مقررین ہمارے دارالعلوم کے طلباء ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے دارالعلوم کا ایک حسن ہے، یہ میرے جملہ سٹاف کی محنت ہے، یہ میرے دارالعلوم کے اساتذہ کی محنت کی بدولت آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارے طلباء نے بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ اپنے جذبات، اپنی گفتگو کی مٹھاس کے ساتھ لوگوں کو، اس پنڈال کے اندر بیٹھی میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر منزل کو پانا چاہتے ہو، تو پھر یہ بچے،
یہ میرے دارالعلوم کے طلباء آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ایک نمونہ ہے۔ اس دارالعلوم کا حسن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آج کی اس نشست میں ایک اور علمی اور عملی بزرگ شخصیت اور ان کے اسٹیج ہوئے ہمارے دادا استاد علامہ قاضی نیک عالم اختر صاحب۔ میری دعا ہے، اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہہ دی حضرت کے تعارف میں کہ ہمارے دادا استاد، اس لیے کہ یہ طلباء کا خوبصورت گلدستہ جو ہے، یہ علم کا چشمہ، یہ بھی فیض ہے اساتذہ کا۔ اور جن لوگوں نے حضرت کی معیت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا، ان میں میرے استاد گرامی علامہ فقیر حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی تربیت کی بدولت، آپ کی معیت میں بیٹھنے کا ہمیں جو اعزاز حاصل تھا، وہاں سے کچھ سیکھا، کوشش کی، اور پھر ہمارے محسن بجوات، محسن ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام علامہ حافظ محمد صدیق نعیم صاحب نے اپنا دست شفقت ہمارے سر پر رکھا۔ الحمدللہ یہ چشمہ دریا بن کر چل رہا ہے، یہ چشمہ اب دریا بن کر بہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، علاقہ بجوات کے طول و عرض سے ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے صبح و شام اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ فیض ہے اساتذہ کا۔ میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں چونکہ وقت بہت کم ہے اور گفتگو کا اتنا موقع نہیں کہ میں آپ سے مزید جو ہے وہ کچھ کہہ سکوں، میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم جو ہے، علم یہ اسلام کی زندگی ہے، اور اس علم جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا، علم کو تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے مقام عطا کیا، لیکن جن لوگوں نے اس علم کو پا لیا، جس طرح حضرت کی شخصیت اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، میرے دائیں بائیں یہ علماء کا خوبصورت گلدستہ، یہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء جنہوں نے شب و روز رسول اللہ کے دین کے علم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، ان علماء کی رسول اللہ نے کیا فضیلت اور شان بیان فرمائی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کے خون کو اور علماء کے کلموں کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی میزان پر تولے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علماء کے کلموں کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا، راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کے خون کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ علماء یہ دین کا چراغ ہیں، یہ دین کا ستون ہیں۔ اور پھر میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں، ہم نے جس عظیم شخصیت کی سنگت اختیار کی ہے، جن کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے، حضرت کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ محسن اسلام، مبلغ اسلام حافظ محمد صدیق نعیم صاحب، آپ نے جب علمی سفر بجوات کی سرزمین سے شروع کیا اور چلتے چلتے محمدیہ غوثیہ بیرا شریف تک پہنچے، تو پھر وہاں پر عالم اسلام کی ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری
آپ بھی آپ کے والد گرامی کو خط لکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ اے بجوات کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، تم نے ہمیں ایک ایسا بیٹا دیا ہے جس نے ہمارے مدرسے میں آ کر نہ صرف مدرسے کے نام کو روشن کیا بلکہ اپنی کلاسز کے طلباء میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ عظیم شخصیت جب وہاں سے نکلی اور پھر الحمدللہ یہ تعلیم کا سفر مزید آگے بڑھا، کالجز کے اندر ایوارڈ حاصل کرتے رہے، یونیورسٹیوں سے گزرتے ہوئے انگلینڈ کی سرزمین پر پہنچے اور پھر یورپین یونین کے اندر جا کر یورپین یونین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسلام کا جب نقشہ جب پوری دنیا کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے تھے اور عالم اسلام سراپا احتجاج تھا، لوگ سڑکوں پر تھے، لیکن الحمدللہ بجوات کا یہ فرزند یورپین یونین کے اندر جا کر اسلام اور بانی اسلام کی وکالت اور آپ کی غلامی کا حق ادا کر رہے تھے، اسلام کا صحیح چہرہ اقوام عالم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب سویڈن کے اندر قرآن جلایا جا رہا تھا تو ہمارے یہ محسن اس وقت بھی انگلینڈ کی سرزمین پر وہاں کے مقتدر حلقوں کو جمع کر کے یہ پیغام پہنچا رہے تھے، او عیسائی اور یہودیوں، ہم قرآن کو پڑھنے والے اسلام کے باسی زندہ ہیں، جب تک ہمارے بدن کے اندر روح کا یہ پنچھی موجود ہے ہم ہر باطل قوت سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ علی عظیم شخصیت الحمدللہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ عزت کی اور فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ حضرت کا تعلق ہمارے علاقہ سے ہے، اسی مٹی سے ہے، اسی سرزمین سے ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اکاں دی راکھی اساں وی نہیں کیتی، مالی جے رہے ہاں تے باغاں دے رہے ہاں، کاواں نو شکنجے اساں وی نہیں کسے، شکاری جے رہے ہاں تے بازاں دے رہے ہاں۔ ہم ویسے باتیں نہیں کر رہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی ہم بات کریں اور اسے سر پہ چڑھا لیں، کسی کی تعریف کرنا ہے تو اس میں کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن ملت اسلامیہ مبلغ اسلام حضرت علامہ حافظ محمد صدیق نعیم صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر اور امت مسلمہ پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔